الحمدللہ سورہ مومنون کا دوسرا رکوع پچھلے اتوار کو درس میں شروع ہوا اور اس کی ابتدائی 3 آیتیں تقریباً ہم نے تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ پچھلے درس کے اندر جب یہ آغاز ہوا تو اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے مقرر کیا گیا اور اس بات کے لیے مقرر کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو منع کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں اور ایک اللہ کو مانیں۔ حضرت آدم کے بعد جو نبی آئے جنہوں نے باقاعدہ اللہ کے نئے پیغام کے ذریعے قوم کو دعوت دی وہ حضرت نوح تھے۔ اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح کے درمیان کتنا عرصہ گزرا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک کثیر تعداد انسانوں کی موجود تھی اور ان میں گمراہی اس قدر بڑھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد چلی تو ان کی تعلیم تربیت حضرت آدم نے کی، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ بزرگ بڑے صالحین اپنا کام کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اب کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، اولاد بھی نافرمان ہو جاتی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، یعنی بھائی نے بھائی کو، اور بعد میں وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ لٹکا کر گھومتے رہے کہ اب میں اس کا کروں تو کروں کیا، مار تو دیا میں نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کوے پیدا فرمائے اور کوے بھیجے اور کوے آپس میں لڑنے لگے، پھر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، مار دیا، اور پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھودا اور ایک کوے نے پھر مرے ہوئے کوے کو اندر دھکا دیا اور اوپر سے پھر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ کوا یہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، تو پھر اس نے کھودا اور پھر اپنے بھائی حابیل کو دفنایا۔ تو دفنانے کی تعلیم بھی اللہ نے ان پرندوں کے ذریعے کروائی، لیکن حضرت آدم کی تعلیم تو یہ نہیں تھی کہ آپ آپس میں لڑو۔ یہی صورتحال آگے بڑھتی رہی، قوم آتی رہی، کچھ فرما بردار رہی، کچھ نافرمان ہوئی اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس قدر یہ وبا عام تھی کہ آپ کو جب بھیجا گیا ہے تو گویا کہ پورا علاقہ ہی روئے زمین ہی بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں تبلیغ فرمائی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی تو وہ آپس میں جو سرداران قوم تھے، بڑے تھے، مالدار تھے، طاقتور تھے، وہ لوگوں کو کہنے لگے ارے یہ تو تمہاری طرح ایک آدمی ہیں، اگر اللہ کے نبی ہوتے تو فرشتہ کوئی آنا چاہیے تھا، ہم اس کی بات سنتے پھر مانتے، یہ تو تم پر اپنی فوقیت اور درجے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو اللہ نے ویسے ہی درجہ دیا ہوا ہے، لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے منصب کو بھی نہیں مانتے۔ تو وہ جو کافر اور نافرمان تھے وہ حضرت نوح کے خلاف ہو گئے۔ لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 3 نام ملتے ہیں جو سورہ جن میں اور دیگر مقامات پر
کہ مکے میں لات، منات، عزا یہ 3 بڑے بت تھے، اور وہاں پہ یغوث، یعوق، نصر یہ 3 بڑے بت تھے ان کے زمانے میں۔ بڑے بت سے مراد آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں یا دیگر چائنا اور دیگر جو بدھ مت اقوام ہیں، وہ اپنے بت خانوں میں جو مورتیاں بناتے ہیں وہ بہت اونچی اونچی ہوتی ہیں۔ تو جو سب سے بڑی مورتی اونچی تھی وہ اس زمانے میں 3 بت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت نوح نے سمجھایا تو صرف اور صرف آپ 950 سال سمجھاتے رہے تو 80 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، بس 950 سال میں اگر پر ایئر 1% بھی ہوتا تو 950 لوگ ہونے چاہیے تھے، یعنی اس کی پرسنٹیج اتنی کم تھی کہ 950 سال میں فقط 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ نہیں مان رہے اور جگ ہسائی کرتے اور کہتے نعوذ باللہ من ذالک، ان کو تو جنون ہو گیا ہے، یعنی ان کا دل دماغ کام نہیں کر رہا ہے، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام اور جو صالحین کی تعلیم ہے، دنیا دار اسے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا کا نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت آشنا ہے، دنیا والوں کو حقیقت کا ادراک نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہماری نگاہیں جو چیز دیکھ سکتی ہیں وہی دیکھ رہی ہیں، جو چیزیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ضروری نہیں جو چیز ہمیں دکھ نہیں رہی وہ ہو بھی نہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر اسی بند روم میں یا بند کمرے میں یا اس ہال میں گیس چھوڑ دی جائے، LPG یا سلنڈر والی یا دوسری، تو اب ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن وہ ایندھن تو ہے، اگر اس میں ماچس سلگا دی جائے تو آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لگے گی۔ وہ سونگھ کر تو پتہ چل سکتی ہے لیکن دکھ کر پتہ نہیں چل سکتی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ نے ان نبیوں کو، ان افراد کو وہ کچھ دکھا دیا ہے جس کو ظاہر دنیا والے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو چیز دکھ نہیں رہی وہ ہے نہیں۔ تو وہ اللہ کے وجود کی تعلیم دے رہے تھے، اللہ کی توحید کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ مخالف ہو گئے۔ حتیٰ کہ جیسے میں نے ابھی حضرت آدم کی اولاد کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس نے والد کی بات کو نہیں مانا۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ بھائی آپ توحید کے قائل ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا۔ لیکن بطور باپ، بطور سرپرست، ان کے دل میں اولاد کی محبت تو ہے۔ جب طوفان نوح آنے لگا تو عرض کی رب کریم تو نے یہ ارشاد فرمایا تھا میں آپ کو اور آپ کی اہل کو بچا لوں گا، تو اب میرا بیٹا یہ عذاب الہی میں ڈوب رہا ہے، اس کا فرمایا نہیں، جو ایمان لایا وہ آپ کے اہل میں شمار ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ آپ کے اہل میں شمار نہیں، وہ عذاب میں جائے گا۔ آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں۔ یہ دیکھیے کہ ہم یہی بات عرض کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو برے کام سے بچو، پیرنٹ سمجھاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب سمجھانے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی سزا یا جزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کی بات کو بسا اوقات مانتا ہے، بسا اوقات نہیں مانتا، لیکن اگر صحیح بات ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ اس کی سزا ہوتی ہے۔
حضرت نوح تو اتنے مایوس ہو گئے تھے تو رب کی بارگاہ میں عرش کی رب کریم اگر یہ باقی بچ گئے نا دنیا والے تو یہ تو نافرمان ہیں ہی ہیں، بلکہ ان کی اولادیں جو آئیں گی وہ بھی فاسق اور فاجر آئیں گی، نافرمان آئیں گی، لہٰذا ان کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے۔ تو انہوں نے دعا مانگی۔ میں نے آخری پچھلے سبق کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اس نے دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو محفوظ کر رکھا ہے، اور میں کل قیامت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگوں گا، سفارش کروں گا۔ اسی کو کہتے ہیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت صرف اسی کے لیے ہوگی جو ایمان والا دنیا سے گیا ہو۔ اسی وجہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اب جب ان کی مخالفت اتنی ہو گئی، حضرت نوح اس قدر ان سے ناراض ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون، رب کریم تو میری مدد فرما، میری مدد فرما، کیونکہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری تکذیب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے حضرت نوح کو حکم دیا، اے نوح ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق۔ پہلی مرتبہ دنیا میں کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور اس کے اندر آپ نے جتنے بھی مومنین تھے ان کو بٹھایا، اور جو چرند پرند تھے یہ جانور تھے ان کو بھی بٹھایا۔ اچھا، بعض اوقات کارٹون سیریز بنائی گئی ہیں غیر مسلموں کی جانب سے، اور ان میں اسی طرح کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ ہم بطور مسلمان کسی بھی نبی کو بطور کارٹون پیش کرنے کے قائل نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ کفر ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے مقدس افراد ہیں۔ تو نہ تو ہم پچھلے انبیاء علیہ السلام اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی، لیکن یہ جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، جن کے نزدیک انبیاء و مرسلین کی بھی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، تو انہوں نے افراد کو یعنی انسانوں کو نبی بنا کر پیش کیا بعض فلموں ڈراموں میں، اور بعضوں نے یہ نہیں کیا تو کارٹون بنا لیے۔ تو یہ درست نہیں، اس طرح کی کوئی سیریز مووی دیکھنا جائز نہیں، اس کو پروموٹ کرنا جائز نہیں۔ اب جب آپ کشتی بنانے لگے تو لوگ آ کر آپ سے مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ میں اللہ کے حکم پہ کر رہا ہوں۔ تمسخر اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم ہم پہ ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ یہی مضمون ہو بہو سورہ مریم میں مسلمان اور مکے کے کفار کا تھا، کہ مسلمانوں پر مکے کے کفار ہنستے تھے اور انہیں تکلیف دے کے، سزا دے کے خوش ہوتے تھے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم خوش ہو رہے ہوں گے اور تم عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا جب مسلمان فتح یاب ہوئے، اور آخرت میں تو ان لوگوں کو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا، وَفَارَتْ تَنُّورُ، تو تنور میں سے فوارہ نکل پڑا۔ تنور عربی میں تنور کہتے ہیں، اردو میں تندور کہتے ہیں۔
زمین کی ہر جگہ سے پانی برآمد ہونا شروع ہو گیا، بلکہ جو تندور روٹی پکانے کے لگائے گئے تھے وہ گویا موٹے موٹے پانی کے پائپ نما ان میں سے فوارہ باہر نکلنا شروع ہو گیا، اور ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، گویا کہ اس وقت جو خشکی کا ایریا زمین پر تھا وہ سارا کا سارا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ یعنی خشکی کے جس ایریے میں انسان موجود تھے، حیوانات موجود تھے، وہ سارا پانی میں ڈوبا، اوپر سے بارش اور نیچے سے پانی، اور بالآخر وہ پانی خشکی کے سارے ایریے کو اندر لے گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آنکھوں سے کچھ ویڈیوز یا تحقیقات دیکھتے ہیں کہ زمین گول ہے اور وہ ایک فضا میں معلق ہے، اور اس کے دائیں بائیں بھی فضا ہے اور دیگر سیارے ہیں۔ تو جب گول ہے تو پانی اور انسان اس فضا میں گرتے کیوں نہیں ہیں؟ تو وہی پھر سائنسی بات کہی جاتی ہے، کشش ثقل، کہ جو چیز بھاری ہے زمین اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ چپکائے ہوئے ہے، وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلتی۔ یہی کچھ پانی کا بھی حال ہے جو سمندر بہہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر دو رائے سائنسدانوں میں ہیں کہ بعض سائنس پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے کہتے ہیں زمین گھوم رہی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں گھوم رہی، اگر گھومتی تو شاید افراد نکل کے باہر گر جاتے۔ تو اس کا جواب وہی کشش ثقل کہ وہ اس کو اندر کھینچ کے رکھتے ہیں۔ بہرحال زمین پر کثیر تعداد پانی کی موجود ہے، خشکی کا علاقہ کم ہے، اور اللہ کی طرف سے جب پانی آیا تو اس نے خشکی کو سارے کو ڈھانپ لیا، اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی اس کے اوپر تیر رہی ہے، اور اس میں صرف 80 لوگ موجود ہیں، اور باقی سارے انسانوں، چرند پرند کو مار دیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ چرند پرند، دیگر جو حیوانات تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا کیا قصور تھا کہ وہ مارے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے، اور اس حکم پر اعتراض کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مخلوق خدا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے زندہ کرے، جب چاہے موت دے دے، بات ختم ہو گئی۔ مکلف انسانوں کو اور جنات کو رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہ ہوئے، نافرمان تھے، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وہ کہاں گئے؟ پانیوں میں ڈوب گئے، مر گئے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایسے میں دنیا میں بھی انہیں سزا ملی، آخرت میں بھی ملے گی، اور جو مسلمان بچ گئے اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت سے ان کو نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں عزت دے گا۔ یہی صورتحال آج ہماری ہے۔ تسلی، یہ سورت کے اندر واقعہ حضور کو بتایا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کثیر تعداد اگر کافروں کی ہے اور مومن تھوڑے ہیں، تب بھی وہ نافرمان سزا کے حقدار ہیں، وہ مومن تھوڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف سے عزت و احترام کے حقدار ہیں، نعمت کے حقدار ہیں۔ آج بھی مسلمان ہونا، مسلمان رہنا، اسلام پہ قائم ہونا، یہی عزت کا سبب ہے۔ اور دنیا کی جتنی بھی عیش و عشرت کافروں کو حاصل ہو جائے، پھر بھی اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اپنے ایمان کے فکر اور آئندہ ایمان پر قائم رہنے کی دعا اور تسلی، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے کہ وہ بڑے عیش میں ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ فلاں ہیں۔ یہ سب عارضی ہے، ان کی جتنی بھی زندگی ہے وہ عارضی ہے، ہماری بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ نعمتیں ملیں گی کہ جن کا تصور بھی کسی کے فکر میں نہیں آیا، کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کان نے نہ سنا۔ ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، ہمارے والدین اور ہماری آل اولاد نسلوں کو بھی وہ عطا فرما۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔